Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. يا بني إسرائيل اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں انعمت جو میں نے تم پر انعام کی، جو میں نے تم پر احسان کیے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے بس ڈرو تم۔ سورہ بقرہ کی ابتدا قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی کہ قرآن کریم کی ہدایت اگرچہ ساری مخلوق کے لیے عام ہے، مگر اس سے نفع صرف مومنین اٹھائیں گے۔ اللہ کی اطاعت، عبادت کی ترغیب اور نافرمانی سے بچنے کی ترغیب دے گی۔ پھر کفار کی دو جماعتیں جن کا ذکر پر گزر چکا ہے، کھلے کافر اور منافق، ان دونوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک بت پرست مشرکین جو ماذ باپ داداؤں کی رسوم کی پیروی کرتے تھے، کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہ تھا، عام طور پر ان پڑھ امی تھے، جسے اسی لیے قرآن میں ان لوگوں کو امی جین کہا گیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلے انبیاء پر ایمان لائے اور پہلی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل وغیرہ کا علم ان کے پاس تھا، لکھے پڑھے لوگ کہلاتے تھے۔ ان میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، ان کو یہود کہا جاتا تھا، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یہ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں کو قرآن کریم میں اس بنا پر اہل کتاب کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی آسمانی کتاب تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لوگ لکھے پڑھے اہل علم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں معزز اور قابل اعتماد مانے جاتے تھے۔ ان کی بات ان پر اثر انداز ہوتی تھی۔ یہ رستے پر آ جائیں، دوسروں کی مسلمان ہونے کی توقع بڑھ جائے۔ مدینہ طیبہ اور اس کے قرب و جوار میں ان لوگوں کی کثرت تھی۔ سورہ بقرہ چونکہ مدنی سورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین منافقین کے بیان کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ خطاب کیا گیا۔ 40ویں آیت سے شروع ہو کر 123 آیات، یعنی کہ پہلے پارے کے آخر تک انہی لوگوں سے خطاب ہے، جن میں ان کو مانوس کرنے کے لیے اول ان کی خاندانی شرافت اور اس سے دنیا میں حاصل ہونے والے اعزاز کا، پھر اللہ کی مسلسل نعمتوں پر ذکر کیا گیا، پھر ان کی بے راہ روی اور غلط کاری پر متنبہ کیا گیا اور صحیح راستے کی طرف دعوت دی گئی۔ ان میں سے پہلی 7 آیات میں اجمالی خطاب ہے، جن میں سے 3 میں دعوت ایمان اور 4 میں اعمال
اعمال صالحہ کی تلقین ہے، اس کے بعد بڑی تفصیل سے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تفصیلی خطاب کی شروع میں اور بالکل ختم پر پھر اہتمام کے لیے یا بنی اسرائیل فرما کر انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جن سے شروع کیا گیا تھا، جیسا کہ کلام مؤثر بنانے کے لیے ایسا کرنے کا دستور ہے۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے عبداللہ۔ بنی کا معنی تو بیٹا ہو گیا، اسراء کا معنی عبد، عید کا معنی اللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے نام متعدد نہیں ہیں، صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، یعقوب اور اسرائیل۔ قرآن کریم میں اس جگہ ان کو بنی یعقوب کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ دوسرے نام اسرائیل کا استعمال کیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ خود اپنے لقب اور نام ہی سے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم عبداللہ یعنی کہ اللہ کی عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اور پورا کرو تم میرے عہد کو، یعنی کہ تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا تورات میں، جس کا بیان بقول حضرت قتادہ اور مجاہد اس آیت میں ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اس میں سب سے اہم معاہدہ تمام رسولوں پر ایمان لانے کا شامل ہے، جس میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت سے داخل ہے۔ نماز، روزہ، صدقات بھی اس عہد میں شامل ہیں۔ نماز، صدقات، زکوٰۃ بھی اس عہد میں شامل ہیں، جن کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کا مکمل اتباع ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس عہد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ پورا کروں گا میں تمہارے عہد کو، یعنی کہ اسی آیت مذکورہ میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عہد کو پورا کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حسب وعدہ ان لوگوں کو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میرا عہد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پورا کرو، میں اپنا عہد تمہاری مغفرت اور جنت کا پورا کر دوں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ عوام الناس معتقدین سے نہ ڈرو کہ ان کی منشا کے خلاف کلمہ حق کہیں گے تو وہ معتقد نہ رہیں گے، آمدنی بند ہو جائے گی۔ اپنی یاد اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسی کام کے لیے دعوت دی تو احسانات اور انعامات کی ذکر کے بغیر فرمایا، اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اس میں امت محمدیہ کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا تعلق محسن اور منعم سے بلا واسطہ ہے۔ یہ محسن کو پہچان کر احسان کو پہچانتے ہیں، بخلاف دوسری امتوں کے کہ وہ احسانات کے ذریعے محسن کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عہد معاہدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور عہد شکنی حرام ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے، اوفوا بالعقود احلت لکم
بہیمۃ الانعام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد شکنی کرنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا، اور جیسی بڑی عہد شکنی کی ہے اتنا ہی یہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میدان حشر کی رسوائی اور شرمندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔